ناظرین، قائی قبیلہ اوغوز ترک قبیلہ تھا اور یہ بوزوک قبائلی اتحاد یعنی بوزوک ٹرائبل فیڈریشن کی ایک ذیلی شاخ تھا۔ موجودہ ترکی کا علاقہ بیلی جیک قائی قبیلہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قدیم ترک لوک روایات کے مطابق اوغوز قبیلے کی دو شاخیں تھیں۔ پہلی شاخ کا نام بوزوک تھا جس کے قبائل بوزوک قبائل کہلاتے تھے، اور دوسری شاخ کا نام اوچوک تھا جس میں شامل قبائل اوچوک قبائل کہلاتے تھے۔ بوزوک کی مزید 3 شاخیں تھیں جنہیں ترکی زبان میں بوزوک لار کہتے تھے: گن خان، آئی خان، یلدیز خان۔ اوچوک کی بھی مزید 3 شاخیں تھیں جنہیں ترکی زبان میں اوچوک لار کہتے تھے: گوک خان، داگ خان، دنیز خان۔ بوزوک قبائل کی شاخ گن خان کے آگے سے 4 مزید قبائل تھے جو اسی کی ذیلی شاخیں تھیں۔ ان میں سے ایک قائی قبیلہ تھا۔ قائی قبیلہ کا نشان جو انگریزی حروف آئی، وائے، آئی کی طرح ہے، دراصل یہ نشان تیر اور کمان کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح رہے کہ قدیم ترک روایات میں تیر اور کمان خود مختاری کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ ناظرین، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ لفظ قائی جو آج کل مشہور ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے حوالے سے مشہور عام ہو چکا ہے، صحیح لفظ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لفظ دراصل قایق ہے جس کا لفظی معنی مضبوط اور لغوی معنی یہ ہے کہ وہ جس کے پاس رشتوں کے ذریعے طاقت ہو، لیکن چونکہ اب یہ قبیلہ اپنے اصل نام کے بجائے قائی کے نام سے شہرت پا چکا ہے، سو ہم اس قبیلہ کا تذکرہ اسی نام سے ہی کریں گے۔ ناظرین، قائی قبیلے کی کئی شاخیں تھیں جن میں سے ساچی کارا، کیز لیکچ، کارا کیج، کورتلو، ساری کیج، آت چیکین اور ہاجول وغیرہ۔ آت چیکین ہی وہ شاخ ہے جس میں سے ترکمانیوں کی نسل چلی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین اسی قائی قبیلے کی شاخ کارا کیج میں سے تھے۔ یہ قبیلہ قدیم ترک افسانوں یا روایات کے بقول اوغوز خان کی نسل سے تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قائی قبیلہ سمیت دیگر ترک قبائل اوغوز خان کی نسل سے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اوغوز خان کا سب سے پہلا تذکرہ 13ویں صدی عیسوی میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اوغوز خان کا کردار ایک افسانوی کردار ہے جسے ترک لوک داستانوں میں اس لیے گھڑا گیا تھا تاکہ ترکوں کی بہادری کے قصے نسل در نسل ایک دوسرے کو سنائے جائیں۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے 8 بیٹوں میں سے ایک کا نام ترک تھا جس کی نسل سے ترکوں کے مختلف قبائل معرض وجود میں آئے۔ ناظرین، اوغوز خان ایک افسانوی کردار ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ترکوں کا موری سے اعلیٰ اور اوغوز قبائل کا جد امجد سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اوغوز ترک قبائل دراصل اوغوز کے 6 بیٹوں اور آگے سے ان کے 24 پوتوں کی نسل سے تھے۔ بہرحال اوغوز ایک اصطلاح تھی جسے قبائل یا قبائلی اتحاد کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اوغوز قبائل کے ان 24 قبائل میں ایک قبیلہ کا نام قینق تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلجوق سلطنت کی جانشین عثمانی سلطنت کا تعلق بھی اسی اوغوز قبائل کے اتحاد میں شامل ایک قبیلہ قائی سے تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور بعد میں عباسی دور خلافت میں جب ترکوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا تو انہی ترکوں میں یہ قبیلہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار گوک الب تھا جس کے بیٹے کا نام کزل الب تھا۔ اسی کزل الب کے بیٹے کا نام قایا الب تھا جس نے 1200 عیسوی میں قائی قبیلہ کی سرداری سنبھالی اور 14 سال سرداری کرنے کے بعد 1214 میں وفات پا گیا۔ قایا الب کا بیٹا قندوز الب تھا۔ دریلش ارطغرل کے لکھاری محمد بوزداغ کی تحقیق کے مطابق قایا الب کے بیٹے کا نام سلیمان شاہ تھا جس کی پیدائش 1178 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اس نے 1214 میں قائی قبیلے کی سرداری سنبھال لی۔ سلیمان شاہ
1225 عیسوی کو دریائے فرات عبور کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جن کا نام سنگر تکن بئی، ارطغرل بئی، گندوغدو بئی اور دندار بئی تھا۔ ان 4 بیٹوں میں سے ارطغرل سلطنت عثمانی کے بیٹے اور سلاطین عثمانیہ کے جد امجد غازی عثمان اول کا والد تھا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے حالات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل ہسٹری ٹائم میں آپ آئندہ بھی تاریخ پر بہت سی دلچسپ معلوماتی اور مستند ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔